الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کا مضمون جہاں ختم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے بعض حقائق اور توحید کے دلائل بیان فرمائے اور اپنی طاقت و قوت اور قدرت کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارا وجود 3 اندھیروں میں سے تم کو نکال کر اس دنیا میں لائے۔ مراد تھا کہ دیکھو ایک اندھیرا ماں کا پیٹ، دوسرا اندھیرا رحم مادر جس میں بچہ پلتا ہے، تیسرا اندھیرا وہ جھلی یا پانی کی وہ تھیلی جس کے اندر بچہ گھومتا ہے۔ تو یہ تمام حقائق ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور اتنا شاندار نظام قائم نہیں کر سکتا۔ ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اے مشرکین تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کہاں منہ مار رہے ہو؟ اگر عام زبان پر میں بولا جائے کہ نافرمانو اطاعت کے علاوہ کہاں بھٹکے جا رہے ہو، اس پر ہو سکتا ہے، اس جملے پر ہو سکتا تھا کہ کسی کو یہ وہم اور گمان ہو جائے کہ اللہ کو ہماری بڑی ضرورت ہے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے ایمان کی اور شکر گزاری کی بڑی حاجت ہے کہ جو ہم کو اپنی طرف بلا رہا ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح کہ جب الیکشن آتا ہے تو اپنی اپنی حکومت قائم کروانے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ بھی اپنی بات کو منوانے کے لیے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر اللہ کا تم کفر کرو گے تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے کفر سے، انکار سے خدا کی خدائی میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ مانو گے تب بھی وہی خدا ہے، نہ مانو گے تب بھی وہی خدا ہے، لیکن مانو گے تو بھلا انسان کا ہے، نہ مانو گے تو رب کا نقصان نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہاں آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص وہی پائے گا جو اس نے کیا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ لا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے روبرو ایک ایک عمل کو پیش کیا جائے گا۔
اللہ اس دن صاف صاف بتلائے گا کہ کون کیا کرا کرتا تھا، کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اتنا باخبر ہے کہ وہ سب کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ نے اپنی صفت یہ بتلائی کہ جو بات ابھی زبان پر نہیں آئی، خیالات میں ہے، دل میں ہے، ارمانوں میں ہے، اللہ تو ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ اگر سارا جہان متقی بن جائے تو سارے جہان والوں کے تقوی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر سارا جہان نافرمان بن جائے تو اللہ کو سارے جہاں والوں کی نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جیسا جو عمل کرتا ہے لکھا جاتا ہے، اگر نیک عمل ہے تو اللہ اپنے فضل سے عمل سے بڑھ کر بدلہ دے گا، اور اگر برا عمل ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو جتنا گناہ ہے اتنا ہی سزا دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو بتلائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ اگر کسی کو کسی کی نیکی کا ثواب بڑھا کر دیں تو اللہ کی مرضی، اسی طرح اگر اللہ کسی کے گناہ کو معاف کر دیں تو اللہ کی مرضی، اور اگر کسی کو بدلہ دیں تو بدلہ پورا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ بدلہ دینے میں گناہ کا وبال برائی سے زیادہ نہیں دیں گے، بلکہ جتنا گناہ اتنا دیں گے۔ تو اللہ بے پرواہ ہیں، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سب منکر ہو جائیں تو تمام لوگوں کے انکار کی وجہ سے اللہ کو کی بادشاہت میں، سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ مضمون اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے جس کو حضرات علماء اکرام نے یہاں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کی مشیت، ارادہ، اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ تو مشیت اور ارادہ یہ الگ چیز ہے، اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ اس کو اگر عام الفاظ میں سمجھایا جائے تو یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، خیر کے لائن سے ہو یا برائی کے قبیل سے ہو، یہ تمام کے تمام اللہ کے ارادے اور مرضی سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں جتنے برائیاں پائی جا رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ارادے کے بغیر ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ جانتے ہیں چور چوری کرے گا، اللہ کو معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ہر ارادے میں اللہ کی رضا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ارادہ الگ چیز ہے، اللہ کی خوشنودگی الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک چور نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، زانی نے زنا کیا، تو ہوا تو اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے، لیکن اللہ کے ہر ارادے اور مشیت کے اندر اللہ کی رضا داخل نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر ڈاکوؤں نے اگر ڈاکہ ڈال کر مال کو حاصل کیا تو ہوا تو اللہ کے ارادے سے، لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی یہ اس کام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کہیں کہ اللہ سب کو مجبور کر دیتا کہ اطاعت اور فرمانبرداری ہی کریں، تو دیکھیے دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں اللہ نے برائیوں کے بھی راستے کھول رکھے ہیں، فرمانبرداری کے بھی راستے کھول رکھے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے
کہ نہیں سب کو ایمان ہی والا ہونا چاہیے، تو یہاں جبر ہو جاتا، مجبور کرنا ہو جاتا، اور اللہ کی طرف سے دین میں زبردستی نہیں ہے، ارادہ ہے، اگر چاہو تو یہ کر لو، چاہو تو یہ کر لو، اور دیکھو اللہ کی خوشنودگی ان کاموں کے ساتھ ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اگر کفر کرو گے کر لو، لیکن اللہ کی رضا اس کفر کے ساتھ نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ مراد یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے کفر کے مقابلے میں یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لاؤ تو بہتر ہے، بلکہ فرمایا کہ شکر کرو تو یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کافر یہ اپنے پروردگار خالق و مالک کے ناشکرے ہوتے ہیں، اور اہل ایمان شکر گزار ہوتے ہیں۔ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں ایمان ضرور ہوتا ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شکر گزاری ضرور ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان تشکرو، اگر شکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے۔ ان آیات کے تحت حضرات علماء کرام نے اہل السنت والجماعت کے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی اچھائی یا برا کام، ایمان یا کفر اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ کا ارادہ شرط ہے، البتہ اللہ کی خوشنودگی، پسندیدگی، رضا حق تعالیٰ کی صرف ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کفر و شرک اگرچہ اللہ کے ارادے سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس پر اللہ کی رضامندی اور خوشنودگی نہیں ہوتی۔ یہ اس آیت کے تحت علماء کرام نے اہل ایمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ دنیا میں یہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہر ارادے اور کام کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودگی بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کافر بھی اگر کفر کرتے ہیں تو ہوتا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہی، لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی خوشنودگی نہیں ہوا کرتی۔ یہ مضمون اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اے بندو، اگر تم کفر کرو گے یا کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اگر کرو گے تو ہوگا تو اللہ کا ارادہ ہی، لیکن اس ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوگی۔ اور اگر تم شکر کرو گے، یعنی اہل ایمان شکر گزار ہوا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہارے لیے پسند کرے گا تمہارے شکر کو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ پروردگار اس وقت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ پروردگار ایسا ہے جو دلوں کی باتیں یعنی دلوں کے بھیدوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔